اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کل فیصلہ آ جائے گا یا آنا چاہیے؟ عدالت نے دینا ہے نا, یہ کوئی گورنمنٹ نے تو نہیں دینا, عدالت نے کل تو دینا ہے. نہیں ہوگا پوسٹ پون, آپ کو لگتا تو نہیں ہے؟ نہیں, میں کیسے اس پہ کوئی رائے دے سکتا ہوں. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالت کو آپ مذاکرات کے ساتھ جنہوں نے لنک کیا انہوں نے بہت ہی بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی جج اگر صاحب کل بھی یہ فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا کہ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا مذاکرات کا انہوں نے انتظار کرنا ہے. نہیں, انہوں نے فیصلہ دینا ہے. سر کل بھی اگر فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا؟ پیسہ یہ چھکا گیا ہے 70-80 ارب روپیہ, اور وہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو دینے کے بدلے کمیشن لیا گیا. اللہ خیر صلاح, اس میں تو سیدھا سادہ کیس ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کل میرے ساتھ ایک کاؤنٹر پارٹ تھے میرے, وہ بھی بڑے اچھے بھائی ہیں, عامر ڈوگر صاحب, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو دیا گیا ملک صاحب کو یہ قومی خزانے میں جمع ہے. وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, قومی خزانے میں جرمانہ انہوں نے اپنی جیب سے جمع کرانا تھا, اور یہ 70 سے 80 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا. یہ تو نہیں کہ جناب آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا, اسے پر جرمانہ جمع کروا دیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو لہٰذا اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ کہیں اس میں بھی جناب جوڈیشل کمیشن بناؤ. باتیں بڑی بڑی واضح ہیں. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. بتائیں. میں نے سوال یہ کیا کل بھی اگر فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا؟ نہیں, ہمیں کوئی نہیں کھٹکے گا. اچھا دیکھیں, اب اس فیصلے کو ہم جتنا زیادہ پروگراموں کی زینت بنا رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم کورٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی بالکل, کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ جو بھی فیصلہ دے گی, ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب اس کے بعد فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے یا رہائی دینی ہے, یا اس کے ساتھ باقی جن لوگوں نے پیسے اس میں سے کھائے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ جج صاحب کا فیصلہ. شمیلہ صاحبہ, پھر I'll come to بیرسٹر مہر نیازی صاحب, کل 190 ملین کیس کا فیصلہ اگر نہیں آتا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں؟ دیکھیں, ماضی میں بھی بہت دفعہ پولیٹیکل کیسز ایسے ایڈجرن ہوتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. بٹ اگر آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتا تو اگین ایک انگزائٹی لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, سب کا ہی بڑھ رہا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے پوری قوم منتظر ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے, کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے کیا آنا ہے. کیا آنا ہے مطلب بری تو نہیں ہونا نا. اچھا, مطلب سزا ہوگی لاسٹ میں. I mean دیکھیں اگین اٹس اے ویری ڈائسی. No, I'm not saying اگر ریلیف مل جاتا ہے تو آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگا. I don't want to comment but it's a very dicey case. دیکھیں نا, اس کو اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں اس کیس میں جائیں تو بہت ہی عجیب و غریب. میرے لیے شرمیلا تھوڑا سا اس پہ لحاظ کر رہی ہیں, میرے لیے بالکل سرپرائزنگ ہوگا کہ عمران خان اس میں بری ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, اچھا دیکھیں ایک ایسی چیز ہے, بند لفافہ کیبنٹ میں لہرایا گیا, اگر اس میں اتنی نیک نیتی تھی تو یہ ایک بند لفافہ ہے جی, یہ کھل بھی نہیں رہا اور اس میں بس کوئی چیز ہے آپ اپروو کر دیں. ایسا کبھی ہوا ہے آج تک؟ اور کچھ لوگ جو زمین رکھتے تھے, بیرسٹر عمیر نیازی جیسے لوگ, انہوں نے کیبنٹ کے فورم پہ بھی یہ بات کی کہ یہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, خدا کے لیے میں بتائیں یہ کیا ہے. گزرا بولے پی ٹی آئی نہیں سنی گئی ان کی. اچھا, یہ بند لفافہ اسے کہہ رہے ہیں جو نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہے. آج ان کی حکومت ہے نا, پبلک کر دیں, یہ نہیں کریں گے. این ڈی اے کو پبلک کر دیں, بات ہے کریں, آج اپنی کیبنٹ سے فیصلہ کریں. نہیں ہے نا, یہی تو ضرورت کریں نا بھائی. کانفیڈینشیلٹی وہ این سی اے نے ڈالا ہوا تھا, ڈالا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پبلک کر سکتے, مگر اس چیز کا نہ پبلک کرنے کی سزا عمران خان کو دینی ہے. مگر ان کے مطابق جرم یہ نہیں ہے کہ وہ پبلک کریں کہ نہ کریں, جرم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیبنٹ سے اپروو کروایا. اصل جرم کیا تھا؟ بات ہے اصل جرم کی طرف تو آتے نہیں ہے. حسین نواز نے 9 ارب کی چیز 18 ارب میں کیسے بیچی؟ وہ 9 ارب اضافی ملک ریاض نے کس لیے دیا؟ بات ہے یہی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. این سی اے نے تو صرف فریز کیا تھا, بنیادی طور پہ کرنا کیا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پیسے کی اونرشپ اسٹیبلش کرنی تھی کہ یہ پیسہ واقعی ملک ریاض پاکستان سے لے کے گیا ہے, تب یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہوتا اور تب یہ ریپیٹریٹ ہوتا. اس پروسیس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ڈیل کاو آؤٹ کی گئی. ڈیل ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہوئی کہ ٹھیک ہے میں والنٹیرلی اس چیز کو سرنڈر کرتا ہوں, تب وہ اس میں نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن ہوا. اب آپ کہیں آج کریں, آپ کو دیکھیں وہ یو کے کی عدالتوں میں آپ کا کیا حال کرتے ہیں, کریں تو صحیح. آج ان کے پاس موقع ہے. سارے کیس کا آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور اس بات کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں, نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز کو ایکسٹرا 9 ارب روپے کس لیے دیے گئے ہیں. وہ دونوں آسپیکٹ پروب ہونے چاہیے. اور ان دی فرسٹ پلیس ون ہائیڈ پارک ان کے پاس آیا کیسے؟ یہ سارا کنیکٹڈ ہے پیسہ کا ٹریل, لیکن یہ پیسہ این سی اے والی اس چیز میں مینشن نہیں, این ڈی اے میں بھی اس کا پارٹ نہیں ہے. بڑا سیدھا سا جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دراز سے کوئی
آپ کی کیش نکال کے لے جاؤ, چوری کر لے, ٹھیک ہے. اب وہ چور پکڑا جائے, اب وہ تھانے جا کے کہے جی میری چوری کا کیس تو بعد میں سنیں نا, پہلے غریدہ سے پوچھے کہ اس نے یہ پیسے لائے کہاں سے ہیں, کیسے کمائے, ان پہ ٹیکس دیا یا نہیں دیا. وہ بھائی پیسہ غریدہ کہاں سے لائی ہے, بھائی میرا پیسہ چوری ہو میں کہاں سے لائی ہوں, میرا ایشو الگ ہے. کسی نے چوری کیا میرا پیسہ, وہ ایک جرم ہے, چور کو پکڑو. اب یہ پیسہ آیا ہے یہاں پہ, گناہوں کے بھی جواب دیتا ہے. وہ آپ یہی کر رہے ہیں نا, ملک ریاض نے آپ کو کیا فائدے دینے ہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کری جا رہے ہیں. نہیں نہیں, تو ہم کدھر ڈیفینڈ کریں, مطلب پارٹی ہے آپ کی, پارٹی بھی جواب دیں, ہم بھی اس کا پورا دیتے ہیں, اور ایگریمنٹ کو آج ہی پبلک کریں. وہ کہہ رہے ہیں این ڈی اے پبلک کر لیں آپ, کہ این ڈی اے پبلک کرنا یا نہ کرنا از ناٹ دا ایشو. ایشو از اگر پیسہ, میری بات سنیں نا, اور بھائی اگر پیسہ بات سمجھیں. اچھا اس کو ایک اور طریقے سے لیں, میں ذرا آپ کو نا سمپل سمجھا دیتا ہوں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں ذرا سادگی کے ساتھ یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میرا یہاں پہ اسلام آباد میں اگر چالان ہو, ٹریفک سارجنٹ کرے 10,000 روپیہ کہ آپ نے اشارہ توڑا ہے, میں 10,000 روپیہ جمع کرا دوں سارجنٹ کو, یہ لیں جی, ٹھیک ہے. اب وہ پیسہ کہاں جانا ہے, وہ قومی خزانے میں جمع ہونا ہے. سارجنٹ صاحب جا کے میرا 10,000 بجلی کا بل جمع کرائیں, اور ڈاکٹر صاحب کہیں دیکھیں نا جی پیسہ تو چلا گیا نا گورنمنٹ کے پاس. اور بھائی بجلی کا بل میں نے اپنی جیب سے دینا تھا, یہ 10,000 روپیہ جرمانے کا تھا جو گورنمنٹ کو الگ ملنا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جرمانے کی رقم سے میرے بل جمع ہو جائیں. انہوں نے یہ کی ہے, وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, نہیں اس ایگریمنٹ کی شرائط میں لکھ لینا کہ اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا تھا, یہ پیسہ کدھر جمع ہونا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پبلک کر دیں. کسی انڈیویجول کا تھا تو اس میں اس وقت کی اسٹیٹ کیوں انوالو ہوئی, اس وقت کی گورنمنٹ کیوں انوالو ہوئی, اس وقت کی کیبنٹ کیوں انوالو ہوئی. دیکھیں اگر ہم ثابت کر لیتے وہاں کی ان کی کورٹس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, تو یہ وہ پیسہ ملک ریاض کا نہ رہتا, کیونکہ ہم نے وہ ثابت ہی نہیں کیا, وہاں پروسیکیوشن ہی نہیں ہوئی, کوئی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہوئی. اس وقت کی کیبنٹ کیوں انوالو ہوئی اس میٹر میں. دیکھیں کیبنٹ نہیں ہوئی, اس رول کو پروب کر لیں, وہ تبھی ہو سکے گا جب تک این ڈی اے پبلک نہیں کریں گے. بات ہے آج این ڈی اے پبلک کر لیں نا, شہزاد اکبر اے آر یو, تو اے آر یو کے اس پہ سائن ہے نا. بات ہے ایگریمنٹ, بات ہے ریٹریو کرنی تھی نا. منی لانڈرنگ این سی اے نے رپورٹ کیا کہ یہ پیسے پکڑے گئے ہیں, یہ 7 اکاؤنٹس ہیں, اور ہمیں سسپیشن ہے کہ ان کا سورس آف اوریجن پاکستان ہے. تو ایسٹ ریکوری یونٹ نے تو انوالو ہونا تھا. اب ایسٹ ریکوری یونٹ نے کوئی اپنا کام پورا کیا نہیں کیا, وہ آپ کس طرح سے تعین کریں گے جب تک وہ آپ ایگریمنٹ پبلک نہیں کریں گے. بھائی آپ کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے, گھبراہٹ اس لیے پبلک کریں گے, وہ کہیں گے پیسہ واپس بھیجو, واپس آپ کا یو کے جائے گا, یو کے کی عدالت میں آپ کو ثابت کرنے پڑے گا, ٹریل جائے گا حسین نواز, سارا وہاں تک جائے گا.